اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 32واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر کرنے کے بیان میں۔ 32ویں مجلس 21 جمادی الاخری 545 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ اولاً کچھ ارشاد فرمایا گیا، بعدہ یہ کہا امر الہی کو بجا لا اور نہیں سے باز رہ اور ان آفتوں پر صبر کرے اور نوافل کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کر، تیرا نام بیدار اور کارگزار رکھ دیا جائے گا۔ تو توفیق خیر کا رب عز و جل سے اپنے اجتہاد و کوشش اور گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ خواہاں بن تکلیف اٹھا۔ حضوری عمل کا دروازہ ہے اور وہی تجھ کو عاقل بنانے والا ہے۔ اسی سے سوال کر اور اس کے سامنے ذلیل رہ یہاں تک کہ وہ تیرے واسطے اطاعت کے سبب مہیا کر دے۔ بتحقیق جب وہ تجھ سے کوئی کام کرانا چاہے گا تو وہ اس کو تیرے لیے مہیا کر دے گا۔ اس نے تجھ کو تیری حیثیت سے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ تیری طرف اپنی جانب سے توفیق کو متوجہ کر دے گا۔ امر ظاہر ہے اور توفیق باطن، گناہوں سے باز رہنا، منع کرنا ظاہر ہے اور ان سے پرہیز کرنا باطن۔ توفیق الہی سے تو احکام کو بجا لاتا ہے اور اس کی حفاظت و نگہداشت سے تو گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اس کی قوت و مدد سے تو صبر اختیار کرتا ہے۔ تم میرے پاس عقل و ثابت قدمی اور نیت اور پختہ ارادے سے اور مجھ پر تہمت لگانے سے دوری کر کے اور مجھ پر نیک گمان لے کر حاضری دو۔ اس وقت میرا کلام تم کو نفع دے گا اور تم اس کے معنی سمجھو گے۔ اے مجھ پر تہمت لگانے والے، کل بروز قیامت میری تمام حالت جس پر میں ہوں تجھ پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو مجھے میرے حال پر مزاحمت و جھگڑا نہ کر، تیرا قلب مقہور ہو جائے گا اور وہ غالب ہوگا۔ دنیا کے بوجھ میرے سر پر ہیں اور آخرت کے بوجھ میرے قلب پر، اور حق عز و جل کے بوجھ یعنی معرفت و قرب میرے باطن پر۔ کوئی ہے جو میرا مددگار بنے، جرأت و بہادری کر کے میرے آگے بڑھے اور اپنے سر کو خطرہ میں ڈالے۔ میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں کہ میں سوائے حق عز و جل کے کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ تم عاقل بنو اور اولیاء اللہ کے ساتھ اچھی طرح ادب سے پیش آؤ، کیونکہ قبیلوں میں سے منتخب و برگزیدہ شہروں اور بندوں کے محتسب جانچ پڑتال کرنے والے ہیں، انہی کی وجہ سے زمین کی حفاظت کی جاتی ہے، ورنہ کون ہے جو کہ تمہارے ریا اور نفاق اور شرک کی حفاظت کرے؟ اے منافقو، اے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، اے دوزخ کا ایندھن بننے والو، سوچو اے اللہ تعالی مجھ پر اور ان سب پر توبہ ڈال، مجھ کو اور ان کو بیدار کر دے، مجھ پر اور ان سب پر رحم فرما، ہمارے قلوب اور اعضاء کو اپنے لیے فارغ بنا، اور اگر مشغولیت کے سوا علاج نہ ہو پس اعضاء کو امور دنیا میں بال بچوں کے لیے اور نفس کو آخرت کے لیے اور قلب و باطن کو اپنے لیے فارغ بنا۔ آمین۔ اے غلام، تجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا حالانکہ بغیر کیے چارہ نہیں، تجھ سے تنہا کچھ نہ ہو سکے گا حالانکہ تیرے لیے حضوری نہایت ضروری ہے۔ تو عمل کے دروازے پر ثابت قدم کھڑا رہ تاکہ مالک تجھے عمارت کے کام میں لگا لے۔ تیری اور توفیق کی مثال یوں ہے کہ تو مزدور ہے اور توفیق کام لینے والی اور صاحب عمل اللہ عز و
وجل، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی اطاعت کا جلدی اور تیزی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، اور یہی توفیق ہے، تو اسے پورا کر۔ تیرے اوپر افسوس کہ تو نے اپنے نفس کو خلق سے خوف اور ان سے امیدواری پر مقید کر رکھا ہے۔ تو ان قیدوں کو نفس کے پیروں سے نکال دے، وہ پیر اپنے رب کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور نفس خدا کی حضوری میں مطمئن ہو جائے گا۔ تو دنیا اور اس کی خواہشوں اور دنیا کی عورتوں اور ہر اس چیز سے جو دنیا میں ہے اپنے نفس کو فارغ بنا لے، زاہد ہو جا۔ پس اگر سابقہ الہی میں تیرے مقدر میں ان چیزوں میں سے کچھ مقدر ہو لیا ہے، پس وہ یقیناً تیری طرف بغیر تیرے دیکھے امر و طلب کے آ جائے گا، اور تو اللہ عز و جل کے حضور میں زاہد نام پالے گا، اور وہ تیری طرف نظر کرامت سے دیکھنے لگے گا، اور جو کچھ مقسوم ہو چکا ہے وہ ہرگز فوت نہ ہوگا۔ تو جب تک اپنی قوت و طاقت اور اپنے مقبوضہ اشیاء پر بھروسہ کرنے والا رہے گا، جب تک جیب میں کچھ رہے گا، اس وقت تک غیب سے کچھ نہ آئے گا۔ الہی، ہم اسباب پر بھروسہ کرنے اور ہوا و ہوس و عادتوں کے ساتھ کھڑے رہنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تمام حالتوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو ہم کو دنیا و آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔